السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم نے کل کے درس میں حکایت نمبر 4 حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے سماعت کیا تھا۔ اس حکایت کے سبق کو آئیے آج سنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں فرزند پیدا فرما کر حضرت سارہ کے ذریعے ماں بیٹے کو ایک ایسی جگہ پہنچایا گیا جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا۔ پھر ان کی برکت سے اس ویران جگہ کو دنیا کا مرکز بنا دیا گیا۔ معلوم ہوا اللہ کے مقبول بندے کسی ویران جگہ پر تشریف فرما ہو جائیں تو وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے اور لوگ ہزاروں تکالیف بھی برداشت کر کے وہاں پہنچنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کا مقدس شہر حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے آباد ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم بچپن کے عالم میں بھی ایسے بابرکت تھے کہ ان کی بدولت جو چشمہ جاری ہوا آج تک وہ خشک نہیں ہوا، اور کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی پیاس بجھا چکا ہے، بجھا رہا ہے اور بجھاتا رہے گا۔ ہمارے کھودے ہوئے کنویں دن رات مسلسل استعمال ہونے پر خشک ہو جاتے ہیں، مگر ایک نبی کے قدم کی برکت دیکھیے، یہ چشمہ ہزاروں سال سے بدستور جاری ہے۔ اب بھی ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حجاج وہاں پہنچتے ہیں، اسی زمزم کے کنویں سے نہاتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، کفن بھی بھگو کر لاتے ہیں، پانی بھر بھر کر اپنے اپنے برتن بھی لاتے ہیں۔ یہ کنواں 24 گھنٹے دن رات چلتا رہتا ہے۔ ٹیوب ویل سے اور ڈولوں سے ہر وقت اس سے پانی نکالا جاتا ہے، لیکن اللہ ری برکت نبی کے قدم کی کہ آج تک اس کنویں سے پانی ختم نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا، اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ یہ نبی کے قدم ہی کا صدقہ ہے کہ دنیا بھر کی زمین کے سارے پانیوں سے زمزم کا پانی زیادہ افضل ہے۔ صرف ایک پانی زمزم کے پانی سے بھی افضل ہے، اور وہ پانی وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا، جس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے: انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ آج بھی جو حاجی صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، وہ حضرت ہاجرہ کی سنت پر عمل ہے اور ان کی نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح حج کے دوران میں کعبہ شریف کا طواف، حجر اسود کو چومنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارک کی نقل ہے۔ مینا میں شیطان کو پتھر مارنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نقل کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے مقبولوں کی اداؤں کی نقل کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ بعض لوگ جو غیر اللہ کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، وہ بتائیں یہ کیا بات ہے کہ حج میں نقل ہو اللہ کے مقبولوں کی اور عبادت ہو اللہ کی۔ دیکھیے یہ 5 نمازیں جو ہم پر فرض ہیں، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارک کی نقل ہے، ورنہ اگر نماز کی رکعت اور رکوع اور سجود ہی اصل مقصود ہوتے تو کوئی شخص فجر کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھتا تو خدا کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اس نے میرے لیے رکعت، رکوع اور سجود زیادہ کیے، مگر نہیں، ایسے شخص پر خدا خوش نہیں ہوگا بلکہ اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی، اس لیے اس نے اللہ کے محبوب کی صحیح نقل نہیں اتاری۔ اللہ کے محبوب نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی تو اللہ رب العزت کو بھی 3 رکعتیں ہی محبوب ہیں، اس لیے کہ اللہ رکعت کو نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حکایت نمبر 5، زلیخا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید سے رہا ہوئے تو آپ نے اسی خوشی میں 1 مہینے تک لگاتار کھانے کا انتظام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ہر چھوٹے بڑے کو دعوت دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور ابھی دعوت پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا کون سی بات رہ گئی؟ کہا وہ دیکھیے کھجور کی جھوپڑی میں ایک اندھی بڑھیا بیٹھی ہے، اسے کھانا نہیں کھلایا گیا ہے۔ فرمایا میں ابھی بلاتا ہوں اسے۔ چنانچہ آپ نے اسے بھی بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ بڑھیا نے قاصد کی زبانی یہ کہلا کر بھیجا کہ یوسف خود میرے پاس آئیں۔ پھر فی البدیہہ یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم، تم نسیم کو قاصد بنا کر میرے پاس نہ بھیجو، کیونکہ مجھے نسیم سے تم پر رشک آتا ہے۔ قاصد بڑھیا کا جواب سن کر پلٹا اور جا کر یوسف علیہ السلام تک بڑھیا کا جواب پہنچا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اٹھے اور اس کے پاس جا کر کہنے لگے، اے بڑھیا، ہماری دعوت قبول کر کے مجلس کی رونق کو بڑھا دو۔ بڑھیا نے یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ کلمہ سن کر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ہائے، ایک دن وہ تھا جب تو مجھے یا سیدی کہہ کر ادب سے پکارتا تھا، آج وہ دن ہے کہ تو مجھے بڑھیا کہہ کے پکارتا ہے۔ میں نے اپنا بے گنتی مال تجھ پر نچھاور کیا اور تیرے قدموں کے تلے بیش قیمتی موتی بچھائے۔ زلیخا کی ان باتوں کو سن کر یوسف علیہ السلام نے شاہانہ سختی سے فرمایا، یہ کیا گستاخی ہے؟ بڑھیا نے کہا، یوسف میں زلیخا ہوں۔ اس حیرت انگیز انکشاف کا یوسف علیہ السلام کے دل پر بڑا اثر ہوا، آپ رونے لگے۔ زلیخا وہاں سے اٹھ کر مجلس دعوت میں آئیں اور تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیمتی پوشاک انہیں پہنائی۔ زلیخا نے کہا، میرے قبضے میں اس سے بہت کچھ بڑھ کر تھا، اگر دلی مقصد اس وقت برلائیں تو بہتر، ورنہ میں اپنی جھوپڑی میں چلی جاؤں گی۔ فرمایا وہ کیا مقصد ہے؟ بولی، میری گئی ہوئی جوانی اور آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور آپ مجھے اپنے نکاح میں لے کر مجھے عزت بخشیں۔ یوسف علیہ السلام کچھ سوچنے لگے کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، خدا فرماتا ہے ہم نے تیرے لیے اس کی جوانی اور بینائی واپس کر کے اسے عظمت بخشی، اب تو نکاح کے ساتھ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھ۔ آپ نے دیکھا زلیخا جوان اور بینا ہو گئی، آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ سبق معلوم ہوا کہ زلیخا کو اللہ کے پیغمبر سے سچی محبت تھی اور وہ آپ کی جدائی میں بوڑھی اور نابینا ہو گئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس سچی محبت کی بدولت وہ جوانی اور بینائی جو جا کر کبھی واپس نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس کر دی اور اثر نو نور و شباب سے مشرف فرمایا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ کر پیغمبر کی بیوی بن گئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جن سچے مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے، ان کے چہروں پر نور برستا ہے اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جاتا ہے، اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔
اور اس کے برعکس جنہیں حضور سے محبت نہیں ہوتی ان کے دل بھی سیاہ اور چہرے بھی بے نور، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل دیکھنے میں آنکھوں سے اندھے نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔